کربلا کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنی وفاداریوں کو نبھایا۔ کل ہم نے مسلم بن عقیل کا تذکرہ کیا تھا۔ آج ہم ایک اور بزرگ ساتھی حبیب بن مظاہر کا تذکرہ کرنے چلے ہیں۔ حبیب بن مظاہر، ان کا تعلق قبیلہ بنو اسد کے ساتھ تھا، اور قبیلہ بنو اسد وہ مشہور و معروف قبیلہ ہے۔ اس میں مشہور و معروف صحابہ کا نام ہم گن سکتے ہیں۔ بنو اسد وہ قبیلہ ہے جن کے اندر مشہور و معروف وہ صحابی عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ شامل ہیں۔ یہ عکاشہ بن محسن وہ صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا، جنت میں 70,000 افراد ایسے داخل ہوں گے جو اللہ پر یقین و بھروسہ کرتے ہوں گے، حتیٰ کہ کسی دم اور درود پر بھی کوئی اعتماد نہیں کرتے ہوں گے، اللہ پر یقین رکھتے ہوں گے کہ اسی کے ہاتھ میں شفا ہے۔ 70,000 افراد ایسے جنت میں داخل ہوں گے۔ آپ نے صحابہ کو اللہ پر یقین محکم کے اس منفرد انداز سے روشناس کروایا۔ تو حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے ان 70,000 افراد میں بھی شامل ہو جاؤں۔ فرمایا انت فیہم، تم انہی میں سے ہو۔ پھر ایک اور صحابی کھڑے ہوئے کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی ان افراد میں شامل فرما لیں۔ آپ فرمایا عکاشہ تم سے نمبر لے گئے۔ میں بتا رہا ہوں بنو اسد، حبیب بن مظاہر کا تعلق جس قبیلے بنو اسد سے تھا اس میں مشہور و معروف صحابہ کا ایک سلسلہ موجود ہے، اور ایک اور مشہور و معروف صحابی جن کا تعلق بنو اسد اسی قبیلے سے تھا، جس کا تعلق حبیب بن مظاہر سے ہے، وہ تھے زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب بھی ہم عراق اور شام کی فتوحات کے تذکرے سنیں گے، وہاں دیگر اسلام کے جرنیلوں کے نام کے اندر زرار بن ازور اور ان کی بہن خولہ بنت ازور کا نام تاریخ میں رقم ہو چکا ہے۔ زرار بن ازور وہ صحابی رسول ہیں جنہیں کسی ایک خاص موقع پر رومیوں نے گرفتار کر لیا تھا، اور ان کی آزادی کے لیے ان کی بہن خولہ بنت ازور نے اپنی تنہا خواتین کے ساتھ مل کر رومی لشکر پہ حملہ کر کے زرار بن ازور کو دشمنوں کے ہاتھوں سے رہا کروا دیا تھا۔ زرار بن ازور ذاتی طور پر مجاہد اور سپہ سالار تھے، اور اسلام کے مشہور و معروف افراد میں شمار ہوتے ہیں۔ اسی قبیلہ بنو اسد کے یہ فرد ہیں جن کا میں آج تذکرہ کرنے لگا ہوں، اور وہ رفقائے امام حسین رضی اللہ عنہ میں شامل ہیں۔ ان کا نام حبیب بن مظاہر ہے۔ ان کی عمر میدان کربلا میں 75 سال تھی۔ اگر تاریخی واقعات کو دیکھا جائے تو یہ واقعہ ہجرت کے 60ویں سال وقوع پذیر ہوا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور شہادت شہدائے کربلا کا ثانیہ، یعنی کہ یہ 60 ہجری سے بھی پہلے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے بھی 15 سال پہلے یہ حبیب بن مظاہر پیدا ہوتے ہیں۔ ان کے بارے میں اختلاف موجود ہے۔ بعض مورخین نے انہیں صحابی کا درجہ دیا ہے، لیکن چونکہ ان سے کوئی حدیث روایت نہیں ہے، نہ ہی کسی اہم مارکوں بدر، احد، خندق، دیگر مارکوں میں ان کا نام شمار ہوتا ہے، اس لیے زیادہ تر مفسرین و محدثین انہیں تابعی گنتے ہیں۔ یہ بڑے عرصہ پہلے کوفہ میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قابل اعتماد افراد میں شامل تھے۔ آپ کی مشہور و معروف 3 جنگیں ہیں علی رضی اللہ عنہ نے جو لڑیں، ایک جنگ صفین، اور ایک جنگ جو ہے وہ جمل، اور تیسری جو جنگ تھی وہ جنگ خارجیوں کے خلاف لڑی گئی۔ 3 جنگوں کی مشہور جنگیں ہیں۔ ان 3 جنگوں کے اندر حبیب بن مظاہر شمار رہے۔ آپ علی رضی اللہ عنہ کے قابل اعتماد افراد میں شامل تھے۔ آپ عالم دین تھے، دین کو سمجھتے تھے، اور کوفہ کے اندر اللہ کے پیغام کو سناتے رہتے تھے۔ لیکن جس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوچ کا ارادہ کیا،
اور کوفیوں کے خط کے جواب میں کوفہ تشریف لے کر آ رہے تھے، اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ میں ابن زیاد نے شہید کروا دیا۔ یہ حالات دیکھ کر حبیب بن مظاہر پریشان ہو گئے، اور یہ اطلاع دینے کے لیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ مسلم بن عقیل بھی شہید کر دیے گئے، اور دیگر جن لوگوں نے خطوط لکھے تھے آپ کو وہ طاقت کے سامنے سرنڈر ہو گئے ہیں، وہ آپ کی حمایت اور آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ رات کے اندھیرے میں چپکے سے کوفہ سے نکلے اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر پہنچے اور سارا واقعہ سنایا کہ وہاں پر حالات کوفہ کے بدل چکے ہیں، جو آپ جن حالات کو قابل اعتماد سمجھتے تھے وہ حالات انتہائی خرابی کا شکار ہو چکے ہیں۔ ان حالات پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے حبیب بن مظاہر رحمۃ اللہ علیہ کے اس پیغام پر آپ نے مشاورت کی، لیکن مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو ہر حال میں کوفہ جائیں گے اور ہم دیکھیں گے معاملہ کیسے ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کوفہ جانے کا پختہ ارادہ کر لیا مشاورت کے بعد، اور حبیب بن مظاہر 75 سال کی عمر میں اس منفرد چھوٹی سی جماعت کے اندر شامل ہو گئے، جو امام حسین کے ساتھ ہوگا، ان کے رفقا کے ساتھ ہوگا، میں بھی اسی کو سہ جاؤں گا۔ اور پھر یہ میدان کربلا کے اندر پہنچے، اور حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ جب لڑائی کا وقت آیا، تنہا بڑی بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا، اور ان کی شہادت پر امام حسین نے فرمایا، اللہ کے بندو، تم نے ان لوگوں کو بھی نہ چھوڑا جو بزرگی کی چہرے پر آثار رکھتے تھے، جن بزرگی کے آثار کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی احترام کیا کرتے تھے۔ یہ تھے حبیب بن مظاہر، جو میدان کربلا کے اندر اپنی جان اپنی وفاداری کے ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پہ رب کے سپرد کر چکے۔ اس واقعے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وفاداری اسلام کا بہترین حصہ ہے۔ لوگ باطل اور جھوٹ کے اندر بھی وفاداری نبھاتے ہیں، لیکن حق کے مارکے میں جو لوگ وفاداری نبھاتے ہیں، تاریخ ان کو یاد رکھتی ہے، اگرچہ وقتی طور پر ان کی تاریخ اور زندگیوں کو تاریخ دبانے کی کوشش کرے، لیکن مستقبل اور ماضی کے اندر ان کو روشن شخصیات کے تعارف کے ساتھ یاد رکھا جاتا ہے۔ آج قرآن ہمیں بھی پکار رہا ہے، ہم اپنے قرآن سے وفاداری کریں، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کریں، اور حق کے ساتھ وفادار رہیں، تاکہ ہم بھی اللہ کے ہاں مقبول افراد میں شمار ہو سکیں۔ اللہ رب العزت آپ اور ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔